يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أن أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 47 ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حق کا علم دیا تھا بنی اسرائیل کو، اور وہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے شریعت کا علم انہیں عطا کیا تھا، ساری دنیا کے لیے انہیں رہنما بنایا تھا۔ وہ سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، اور ان پر یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ انعام دوسری بار یہاں پہ یاد کرایا ہے۔ اس سے پہلے بھی جب رکوع کا آغاز ہوا تھا تو یہی بات تھی، اور اس مرتبہ بھی یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اور سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنیں، اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھک جائیں۔ علی العالمین کی بات ہے کہ سارے جہان سے مراد ان کا زمانہ جو اس دور میں وہ لوگ تھے، اور پھر یہ کہ یہ فضیلت اس اعتبار سے تھی کہ ان پر کتاب نازل کی اور ان میں رسول بھیجے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ ان کے آبا تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی تھے ان کے آبا تھے نا، وہ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ فضیلت تب عطا کی تھی جب وہ صحیح معنوں میں حق پر قائم تھے، کیونکہ ہم آگے بھی دیکھیں گے اینڈ پہ جب اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام امامت کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا، ظالم کو امام نہیں بناؤں گا۔ تو اس وقت پہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو فضیلت دی تھی اس وقت پہ جب انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود کو دوسری قوموں کو خبردار کرنے کا جو فریضہ سونپا تھا، اس کے لیے انہیں اپنے دشمنوں پر غلبہ اور وقتی لغزشوں سے درگزر اور غیر معمولی حالات میں غیر معمولی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کا انتظام بھی، وہ ساری سہولیات بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ کس طرح سے فرعونیوں سے نجات ملی، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ فرعون غرق ہوا، اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنت سے من و سلوہ ان کے لیے اتارا، ساری سہولیات ان کو دیں، بادلوں کا سایہ کر دیا اور 12 چشمے جاری کر دیے،
تو یہ ساری چیزیں ان کو دی گئیں کس لیے کہ اس وقت پہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مان رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ فضیلت اس وقت واپس لی جب انہوں نے رب کے احکامات سے منہ پھیر لیا، انبیاء علیہ السلام کی نافرمانیاں کرنی شروع کر دیں، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کی، اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑ دیا جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدے کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے فضیلت واپس لے لی۔ تو بنی اسرائیل نہ تو حق پر قائم رہے اور نہ ہی انہوں نے انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا صحیح طرح سے۔ جو بھی کچھ پہنچایا وہ غلط پہنچایا، لیکن صحیح پیغام نہیں پہنچایا۔ دوسروں کو بتاتے رہتے تھے لیکن خود کچھ بھی نہیں کرتے تھے، اور کچھ بتاتے تھے کچھ چھپاتے تھے، ایسے بھی کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ تو اپنے خاص کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن کر فضیلت عطا کی تھی سارے جہانوں پر، یعنی اس دور میں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں بھیجی۔ بنی اسرائیل میں دیکھیں سب سے زیادہ نبی آئے، سب سے زیادہ جو ہے وہ کتابیں بھی آئیں اللہ تعالیٰ کی، اور تاکہ وہ دوسری قوموں کو خبردار کر دے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دے۔ تو مگر یہ کہ ایسی بات ہوئی کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات لے لی، اور بنی اسرائیل کے بعد یہ فضیلت جو ہے وہ امت مسلمہ کو عطا ہوئی۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم تو وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے، جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ جی، تو ہمیں یعنی کہ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے دے دی امت مسلمہ کو۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 48، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو برائیوں سے بچانے اور نیکیوں پر آمادہ کرنے کے لیے قیامت کے دن سے ڈرایا ہے۔ یہاں پہ یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اس دن جب کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہیں آئے گی، یعنی کوئی قریبی رشتہ کام نہیں آئے گا کسی کے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ آج تو دنیا میں ہم دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں نا، ہر طور سے ناجائز مدد بھی کی جا سکتی ہے آج تو کسی کی، لیکن اس وقت پہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ قریبی رشتوں کے تعلق سے فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا۔ اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دن کی ہولناکی سے بچانا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات بتائی ہے سورہ لقمان میں، اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، اور اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ بھی کام آنے والا ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، چنانچہ دنیا کی زندگی تمہیں بالکل دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ بڑا دھوکے باز ہرگز تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ نہ دے، یعنی شیطان بڑا دھوکہ باز۔ تو انسان کو کوئی تھوڑا یا زیادہ
کچھ بھی کام نہیں آئے گا. کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی اس دن پہ. اور یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کوئی نفع نہیں دے گی. تو شفاعت تو صرف اس شخص کی قبول کی جائے گی جس کو اللہ تعالیٰ بھی پسند کریں گے. جو اللہ تعالیٰ جس کو پسند کریں گے اور جس کی وہ اجازت دیں گے وہی شخص سفارش کر سکے گا. ہر کوئی تو سفارش کر بھی نہیں سکے گا نا. جو اپنی مرضی کرنا چاہے کہ میں سفارش کر دوں. آج اگر کوئی دعویٰ کرے میں سفارش کر دوں گا آپ کی قیامت والے دن، ایسا تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. اور یہ بھی ہے کہ جو کہ 10 حافظ ہوگا جو کہ ایسے 10 افراد کی سفارش کرے گا اپنے خاندان کے. ہاں، بشرطے کہ وہ ایمان والے ہوں. اچھا، بات یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ پہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار ما لهم من ناصرین، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے تو ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. بس بات سمجھ میں آ گئی کہ فدیہ بھی اس وقت پہ کوئی کام نہیں دے گا. یعنی مال بھی اگر آپ دینا چاہیں گے تو آپ سوچ کے دیکھیں زمین بھر سونا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اصل چیز تو ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں اور اگر واقعی ان کے پاس جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اس کی مانند اور بھی ہو تو وہ قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے ضرور اسے فدیے میں دے دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی جناب سے ان پر وہ ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے. اس وقت تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی یہ چاہے گا کہ میں بچ جاؤں اور وہ جو کچھ بھی ہوگا وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. اور ان کی پھر اللہ تعالیٰ مدد نہیں کریں گے. عذاب سے یہ چیزیں ہٹانے والی نہیں ہیں. ان چیزوں کی تو اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا کہ یہ مجھے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تو صرف ایمان کہا تھا، اخلاص کہا تھا کہ خالص ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے اور ایمان لے آؤ اور اللہ کی مدد کرو، یعنی رسول کی مدد کرو. اور مدد کیا ہے؟ مدد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلاؤ. ہاں جی، اور خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز بندے پر یہ واجب کرتی ہے کہ وہ مخلوق سے تعلق اور امید کو ختم کر دے، کیونکہ اسے علم ہے کہ مخلوق اسے ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکتی. کوئی شخص کسی شخص کو کوئی نفع اس وقت تک نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو اپنے آپ کو جو جوڑنا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے جو کہ نفع پہنچے گا اس سے اور تکالیف دور ہوں گی اس سے. اور بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور اس پر استقامت چاہیے. تو اصل بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جو بگاڑ آیا نا وہ ان کے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے آیا. تو اور ان کے عقیدہ کون سا تھا خراب؟ آخرت کا. بہت سارے ان کے ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے تھے ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں چند دن کے علاوہ اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہیں. اور یہ سارا کچھ ان کے دماغ میں یہ سب کچھ بیٹھا ہوا تھا نا کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو ہم کچھ دن رکیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے. اس طرح کی باتیں تھیں. آگے ہم پڑھیں گے ان کی یہی باتیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے کیا عقیدے خراب ہوئے تھے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 49.
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں، اور یہاں سے تفصیلاً ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا نعمتیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لشکروں سے نجات دی، کیونکہ انہوں نے تو اتنا ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا کہ عورتوں کو اپنی غلام بنایا ہوا تھا، بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ان سے یہ چیز کو دور کر دیا، اس عذاب سے ان کو نجات دے دی۔ اور جو کہ مصر میں جو کہ ایک بہت بڑا حکمران طبقہ تھا، تو اس نے ان کو اس طرح سے نقصان پہنچایا۔ پھر یہ بات ہے کہ مختلف قسم کی جو تکالیف ہیں، لیکن سب سے بڑی جو تکلیف ہے وہ یہ کہ بیٹوں کو ذبح کر دینا، یذبحون کی بات ہے، بری طرح ذبح کرنا۔ اب سوچیں ذرا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کو جو ہے وہ ذبح کر دینا، اور عورتوں کو جو ہے وہ زندہ رکھنا۔ سوچ کے دیکھیں ذرا، عورت کی عزت اور عورت کی توقیر مسخ کر دی گئی وہاں پر بالکل۔ اور یعنی ایک قوم کے ساتھ، ایک پوری نیشن کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا کہ ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا، اور ان کی عورتوں کو جو ہے وہ غلام بنایا گیا، اور اپنی جو ہے وہ پاس ان کی عورتوں کو رکھا گیا ہے کہ اس سے زیادہ اور تکلیف دہ صورتحال ہو سکتی ہے کیا؟ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یعنی تمہاری حالت یہ تھی کہ بیٹوں کے قتل سے تمہاری نسل ایک تو ختم ہو رہی تھی، اور تمہاری عورتوں سے ان سے خدمت لی جا رہی تھی اور انہیں ذلیل کیا جا رہا تھا، اور پھر یہ کہ کس طرح سے جو ہے وہ بہت زیادہ ان سے مشقت لی جا رہی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے نجات عطا کی، تو اس عظیم نعمت میں تمہارے لیے آزمائش ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احسانات پر اس کا شکر ادا کرو اور اس کی اطاعت کرو۔ اگر تم یہ نہیں کرتے تو پھر یہ تمہاری آزمائش ہے کہ تم کیا کرتے ہو، کہ تم کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسان اور اطاعت اور شکر کو اپنے اوپر واجب کرنا ہے۔ ہمارے لیے بھی ہے یہ بات کہ ہم بھی یہ کام کریں کہ جب ہمیں کسی چیز سے نجات ملے، کوئی تکلیف سے کسی سے، تو ہم احسان کریں، اللہ تعالیٰ کے احسان کی طرف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا احسان کیا، اور اللہ کی اطاعت کریں اور اس کا شکر کرتے رہیں۔ ہاں۔